اپنے سیگمنٹ کے سلسلے میں حضرت سے اہم سوال کر لیتے ہیں۔ حضرت یہ آج کل ٹرینڈ چل رہا ہے، کچھ ایک خاص طبقہ ہے، ان کی یہ سوچ ہے اور وہ اس بات کو پروپیگیٹ بھی کر رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دین اصل میں پھیلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحبت کے ذریعے، کہ صحابہ آتے تھے اور صحبت کے ذریعے دین حاصل کرتے تھے۔ اسی طرح بالکل ابتداء میں جبریل علیہ السلام اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور صحبت کے ذریعے انہوں نے قرآن اتارا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہی اصل طریقہ ہے دین سیکھنے سکھانے کا۔ تو آج کل کے دور میں جو علماء حضرات ہیں وہ ٹی وی اور میڈیا، ڈیفرنٹ میڈیا کے ذریعے سامنے آ کے دین کی بات کرتے ہیں، پروپیگیٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس وجہ سے وہ صاحب علم ہونے کے باوجود بھی وہ گھروں میں بیٹھے ہیں اور وہ میڈیا کو استعمال نہیں کرتے، اور اس کو استعمال کرنے کو وہ ضروری بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس سلسلے میں آپ کیا فرمائیں؟ ہمارا ان کا اچھا شبہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اصل جو راستہ ہے وہ صحبت ہی کا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جو اسوہ حسنہ سے ہمیں پتہ چلا کہ صحابہ کرام صحبت اختیار کرتے تھے، سینہ بسینہ دین حاصل کرتے تھے، اور یہی دین کا اصل طریقہ ہے۔ اب رہی یہ چیزیں کہ یہ جو آج تہذیب و تمدن کی ترقی کے نتیجے میں کسب دین یا انفارمیشن ٹیکنالوجی آ گئی مارکیٹ میں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیا ہم اس کو دین کے سیکھنے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ بالکل استعمال کر سکتے ہیں، اور کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ اصل تو اپنی جگہ اصل رہتی ہے، لیکن اب یہ جو ورائٹی جو ہے یہاں موجود ہے علم کی۔ اب دیکھیں، اگر یہ بات ہے تو پھر تو وہ لوگ ہوائی جہاز پہ سفر نہیں کرتے؟ کیا کار موٹر پہ سفر نہیں کرتے؟ کیا وہ گھڑی کا استعمال نہیں کرتے؟ ٹیلی فون کا استعمال نہیں کرتے؟ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں۔ ٹیلی فون پہ اگر ان کو کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے ہیں۔ ٹیلی فون پہ اگر کوئی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ اس کا کیا جواب ہے، کیا کریں، بتاتے ہیں۔ ریڈیو پہ درس قرآن وہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ تہذیب و تمدن کی ترقی کے نتیجے میں جو ذرائع ابلاغ ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو اشاعت دین کے لیے وہ استعمال خود کر بھی رہے ہیں۔ یہ تو صرف ایک ٹیلی ویژن یا ویڈیو، وہ اس میں تصویر کی وجہ سے اس کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، اور بات وہ کر رہے ہیں کہ جی اصل طریقہ صحبت کا ہے۔ اگر اصل طریقہ صحبت کا ہی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ٹیلی فون پہ کبھی بات نہیں کی، آپ نے تو کار موٹر پہ کبھی سفر نہیں کیا۔ تو سفر کا سنت صحیح طریقہ وہی ہے کہ خچر کے اوپر، ٹٹو کے اوپر بیٹھ کے سفر کریں آپ، ٹھیک ہے نا، یا اونٹنی کے اوپر بیٹھ کے سفر کریں۔ تو آپ پھر موٹر کار پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ اور ٹائم دیکھنا ہو تو آپ پھر سورج کے ذریعے، ستاروں کے ذریعے سے اوقات نکالیں، آپ وہ گھڑی اوپر نہ دیکھیں جو میڈ ان چائنا ہے یا میڈ ان جاپان ہے۔ یہ تو فضول بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ دیکھو آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو انسان کی زندگی کی جینے کے سامان بہت ہی محدود تھے، اب وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ترقی ہوتی چلے گی وہ سامان بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ خود صحابہ اکرام کے زمانے میں تہذیب و تمدن کی ترقی ہونے لگی۔ ایک وقت تک کہ صحابہ موٹے کپڑے پہنتے تھے اون کے، ایک وقت تھا کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم جو باریک ہوادار کپڑے پہنتے تھے، بڑی بڑی بلڈنگوں کے اندر رہتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ترقی اور فتوحات دی۔ تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہا۔ تو یہ سب ذرائع ابلاغ ہیں، یہ تو دین پہنچانے کے ذریعے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے، آپ لاؤڈ سپیکر ہے، سب علماء کرام لاؤڈ سپیکر استعمال کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں استعمال فرمایا۔ تو صحیح طریقہ تو وہی ہے کہ آپ اپنی ایکچوئل اصلی آواز کے ساتھ بات کریں۔ آپ یہ انسٹرومنٹ کیوں یوز کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی چیز مل گئی اس انسٹرومنٹ کے ذریعے سے آپ کی اصلی آواز 5000 آدمی کو تک پہنچ رہی ہے، ورنہ آپ کی آواز 5 آدمیوں کے تک نہیں پہنچتی ہے۔ تو یہ جائز کیسے ہوگی؟ اسی طریقے سے ٹیلی ویژن یا ویڈیو کا جو میڈیا ہے، تو میڈیا میں بھی آپ فزیکلی بیٹھے 5 آدمیوں کو آپ درس دے رہے ہیں، جب ٹی وی پر بیٹھے تو 5 لاکھ کو آپ آواز پہنچا رہے ہیں۔ اب ہمارے یہ پروگرام پوری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے، ورنہ اگر فزیکلی ہو تو میں اور آپ ہی گفتگو کر رہے ہوں۔ اس وقت جب یوٹیوب چینل ہے تو دنیا میں جہاں جہاں یوٹیوب ہے تو وہاں پر سب دنیا میرا یہ پروگرام دیکھ رہی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا نفع ہے کہ لوگوں کو، باقی پھر وہ اپنی جگہ بات ہے کہ صرف اسی پر اکتفا نہ کریں، اس کے بعد پھر بزرگوں کے پاس، علماء کے پاس فزیکلی بھی لوگ آتے رہیں۔ یہ ہم کب نفی کرتے ہیں کہ آپ نہ آئیں ہمارے پاس، آئیں بیٹھیں، ہاں دور سے باتیں سنیں، اپنے علم گین کریں،
عمل کی راہ دیکھے، اپنے اندر اس کی تڑپ و طلب پیدا کریں، کیونکہ طلب اور تڑپ جب تک پیدا نہیں ہوگی تو آئیں گے کیوں؟ تو یہ میڈیا تو یوں سمجھے کہ طلب اور تڑپ پیدا کر رہا ہے، طلب صادق پیدا کر رہا ہے لوگوں میں، ان کو یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں یار واقعی ہمیں یہ علم سیکھنا چاہیے، اب وہ سفر کر کے آئیں، ہماری صحبت میں بیٹھیں، ہمارے ساتھ وقت گزاریں، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے وہ فزیکلی اس پر بھی آئیں گے۔ اگر آپ بالکل پردے خفا میں چلے گئے اور میڈیا پہ آ کے اپنے یہ طلب اور طلب لوگوں میں پیدا ہی نہیں کی، تو اس جھونپڑی میں، اس کونے قدرے میں آپ کے پاس آئے گا کون؟ پہلے زمانے میں تو یہ تھا کہ ایک گاؤں کے اندر اگر ایک عالم ہے تو پورا گاؤں جانتا ہے کہ یہ عالم یہاں پر ہے، بلکہ ایک شہر کے اندر ایک عالم ہے تو پورا شہر جانتا تھا یار فلاں عالم ہے، تو لوگ وہاں پہنچتے تھے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ اتنے زیادہ عالم ہیں پورے جہان میں، تو کسی کو خبر سمجھ میں نہیں آتی کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں۔ لہٰذا یہ ذرائع ابلاغ ہیں اس کے ذریعے سے، اور پھر یہ کہ وقت کے متدین اور متبحر علماء نے یہ اس بات پر فتوے جاری کیے ہیں کہ یہ اشاعت دین اور دفاع اسلام کے لیے یہ میڈیا کا استعمال بہت ضروری ہے۔ باقی ڈیجیٹل جو تصویر ہے جو ویڈیو یا ٹی وی پہ آتی ہے اس کے بارے میں احکام انہوں نے واضح کر دیے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ تصویر کے حکم میں نہیں آتا، جو تصویر کا حکم جو ہے احادیث طیبہ کے اندر ہے اس کی وعید میں نہیں آتا، بلکہ اس وقت جو ہے یہ تصویر اس ایک اشاعت دین کا ذریعہ ہے اور دفاع اسلام کا ذریعہ ہے، اور اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ نہیں جی اصل وہی ہے تو اس لیے بیٹھے رہو، نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ یہ تو ذرائع ہیں، تو ذریعے جتنے زیادہ ہوں گے۔ اب دیکھیں اگر یہ بات ہے، آج جو دینی مدارس ہم نے بنائے، دینی مدارس میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے علماء کا جس ترتیب سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ بھی نہیں تھا۔ صرف نحو پڑھائی جاتی پہلے سال میں، نبی کے زمانے میں تو صرف نحو کسی نے نہیں پڑھی نہ پڑھائی۔ اسی طریقے سے اور جتنی کتابیں آج پڑھتے ہیں، ہدایہ، شرح وقایہ، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، یہ تو اسی پیٹرن پر تو نبی کے زمانے میں تو نہیں تھی، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ خود قرآن کریم جس پیٹرن پہ آج چھپا ہوا ہے ایسا نبی کے زمانے میں نہیں تھا۔ اصل وہی تھا کہ وہ گتے اور چمڑے پر بیٹھے پڑھ رہے ہیں، تو پھر ان کو گتے چمڑے پہ لکھ کے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ قرآن کریم جو گتوں میں آپ نے خوب چھاپ رکھے ہیں تاج کمپنی کے، اس پہ پڑھنا جائز نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پھر پوشاک اور کپڑے نبی کے زمانے میں جس طرح کے تھے، نبی نے کیسے کھڑاؤں پہنے، نبی نے جوتے جو نالین پہنے، تو اصل تو یہ کہ کھڑاؤں پہننے چاہیے۔ آپ یہاں پہ انگریزی بوٹ کیوں پہنتے ہیں؟ ناگرا کے خود سے کیوں پہنتے ہیں؟ سب منع کر دیں۔ تو یہ ساری لٹ جو ہے نا وہ ایک ہی چیز پہ کیوں لگتی ہے؟ تو پھر آپ پورا سب کچھ ہی بدل دیں۔ پھر امریکہ میں بھی آپ کو رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ امریکہ میں تو حضور نہیں رہے، نہ صحابہ رہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ میں رہے، لہٰذا امریکہ سے بھی آپ رخصت ہوں اور آپ رہیں تو پھر انہی جگہوں پہ رہیں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، اور جگہوں پہ رہنا جائز ہی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ناسمجھی کی باتیں یہ اسلام اور شریعت کی وسعت کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ دیکھا ناظرین، آپ نے حضرت نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ یہ بات واضح فرما دی کہ یہ میڈیا اور کا استعمال اشاعت دین کے لیے نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔